آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے سجدائے امام حسین علیہ السلام۔ تو جب ہم نے بات سجدے سے کی ہے تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو گویا مومن کو نماز کے اندر معراج ہوتی ہے، اور نماز میں جو سجدہ ہے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ بندے کو معراج اس سجدے کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر ایک مومن عام مومن کی جو حیثیت ہے کہ وہ ایک عام مومن ہے، مومن سے اوپر درجہ ہے ولی کا، اس سے اوپر درجہ ہے قطب کا، اس سے اوپر درجہ ہے ابدال کا، اس سے اوپر درجہ ہے غوث کا، اس سے اوپر درجہ ہے مجتہد کا، اس سے اوپر درجہ ہے امام کا، اس سے اوپر درجہ ہے شہید کا۔ تو پھر اگر ایک عام مومن کے سجدے کو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ مومن کی معراج نماز میں ہے، یعنی سجدے میں ہے، تو ایک عام مومن کے سجدے کی اگر یہ مقام ہے تو امام حسین علیہ السلام کے سجدے کی کیا شان ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر کربلا میں کیوں گئے؟ سوچنے کی بات ہے کہ امام عالی مقام نے مدینہ کو چھوڑا اور پھر مکہ کو بھی چھوڑا اور کربلا پہنچے۔ یہی سوال جب صوفیاء سے کیا تو اہل تصوف کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا اور کربلا میں گئے، وہ سجدہ کرنے گئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سجدے کی فضیلت زیادہ ہے، اس سے بڑھ کے سجدے کی فضیلت مکہ کے اندر ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ سجدے کی شان جو مدینے میں ہے وہ کربلا میں نہیں ہو سکتی، جو مکہ میں ہے، چونکہ مکے میں نماز کی فضیلت زیادہ ہے، مدینے میں نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو پھر جواب ملا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ کے اندر سجدے کیے وہ حرم کعبہ کے وارث کی حیثیت سے سجدے کیے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے کے اندر سجدے کیے وہ مدینے کے باشندے کے طور پہ سجدے کیے ہیں۔ لیکن آج 10 محرم الحرام کو کربلا کی اس وادی میں سجدے کی ضرورت تھی، کسی ایسے مسافر کے سجدے کی ضرورت تھی، کسی لٹے ہوئے کے سجدے کی ضرورت تھی، کسی پیاسے کے سجدے کی ضرورت تھی۔ اس لیے امام عالی مقام نے جو سجدہ کربلا کے اندر کیا اس سجدے کے ساتھ کوئی سجدہ نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ جو حالت تھی سجدے میں امام عالی مقام کی، وہ پیاس کی حالت کے اندر سجدہ کیا، وہ گھر لٹا کر کے سجدہ کیا، وہ مسافری کے عالم میں ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جا کر کے سجدہ کیا تو وہ سجدہ اکیلا امام حسین علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، امام علی مقام کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ جو امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا وہ سجدہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی تھا، وہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا سجدہ بھی تھا، وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سجدہ بھی تھا، اور وہ حضرت جعفر طیار کا سجدہ بھی تھا۔ تو جب یہ سارے سجدے مل گئے تو امام علی مقام نے پھر وہ سجدہ کربلا کے اندر کیا۔ آپ کہیں گے کہ ان ساری ہستیوں کا سجدہ امام حسین علیہ السلام کے سجدے کے اندر کیسے آ گیا؟ تو حضرات عزیز وقار، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب نکلے، بھائی بھتیجے بھانجے سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیے۔
جب قربان کر دیے اب آپ کی باری ہے، آپ تیاری کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ زینب مجھے نانا پاک کا عمامہ دے دو اور اماں فاطمہ کی وہ چادر کمر میں باندھ دو اور بابا علی کی ذوالفقار تلوار میرے ہاتھ میں دے دو۔ فرمایا جب سب کچھ دے دیا تو پھر تاریخ کے جو الفاظ ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر پر حضور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ زیب تن کیا اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی چادر کو کمر میں باندھا اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار ہاتھ میں لی، تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں تو بے وجہ رسول اللہ و بے امامت رسول اللہ، وہ کہتے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ امامہ بھی رسول اللہ کا تھا اور چہرہ بھی رسول اللہ کا لگ رہا تھا۔ گویا یزیدیوں نے کہا، یزیدیوں کی صفوں کے اندر کوہرام مچ گیا اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بچ جاؤ، دیکھو اب تو مدینے سے حسین کے نانا بھی آ گئے ہیں۔